السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں واقعہ آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ ہماری گلی کے ایک انکل کے ساتھ تقریباً آج سے 40 سال پہلے پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ انکل کو ایک دن رات کو اچانک اپنے بھائی کے ساتھ کام پڑ گیا۔ دونوں بھائی پاس ہی رہتے تھے اور دونوں کے گھروں کا آپس سے فاصلہ تقریباً 15 منٹ تھا۔ انکل اور ان کے بھائی کے گھر کے درمیان کھیت اور ایک نالا پڑتا تھا، جس سے گزر کر دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا پڑتا تھا، اور اسی نالے کے قریب ایک کھجور کا بھی درخت تھا، جس کے بارے میں بہت سارے واقعات مشہور تھے۔ انکل کہتے میں بہت نڈر اور دلیر تھا، ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لہٰذا رات کو ہی یہ بھائی کی طرف نکل پڑا۔ اس وقت گاؤں میں بجلی اتنی عام نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی اسٹریٹ لائٹس تھی، جس کی وجہ سے گاؤں اور کھیت رات کے وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ میں بھی لالٹین لے کر نکل پڑا۔ جیسے ہی کھجور کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ٹوکرا لے کر بیٹھی تھی، جس میں سبزیاں موجود تھیں۔ انکل کہتے ہیں پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی سبزی بیچنے والی عورت ہے جو کہ تھک کر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھی ہے، آرام کر کے پھر اپنی منزل کی طرف چلی جائے گی۔ کہتے ہیں میں یہی سوچ کر آگے بڑھ گیا، لیکن اس عورت نے مجھے پیچھے سے آواز لگائی کہ بھائی یہ ٹوکرا بہت بھاری ہے، اسے اٹھا کر میرے سر پہ رکھوا دو۔ میں کب سے کسی کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی یہ ٹوکرا اٹھوائے اور میری مدد کر دے۔ خوش قسمتی سے آپ گزرے تو آپ سے مدد مانگ رہی ہیں۔ انکل کہتے مجھے اس پر بہت ترس آیا کہ نہ جانے اس بیچاری کو کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ دور دراز اکیلی سبزیاں بیچنے پر مجبور ہے، لیکن وہ تو اپنے شکار کی تلاش میں تھی۔ میں ان سب باتوں سے انجان اس کی مدد کرنے لگا۔ جیسے ہی میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور اس ٹوکرا اس کے سر پہ رکھوانے لگا تو اس عورت کا قد بڑھنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میری نظر اس عورت کے پاؤں کی طرف گئی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ انکل کہتے یہ دیکھتے ہی میں ٹوکرا وہاں پھینکا اور دوڑ لگا دی اور اونچی آواز میں آیت الکرسی اور کلمات کا ورد شروع کر دیا۔ وہ چڑیل یا جننی جو بھی تھی، مجھے اس عورت کی آواز میں مجھے آوازیں دینے لگی کہ رک جاؤ بھائی، میری مدد تو کرتے جاؤ، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور سر پٹ دوڑتا رہا اور اپنے بھائی کی طرف جا کر ہی سانس لیا۔ میرے بھائی نے میری اس حالت کی وجہ پوچھی، میں نے سارا واقعہ بتا دیا تو اس نے مجھے آئندہ رات کو اکیلے نکلنے سے منع کر دیا اور تاکید کی کہ کبھی بھی دوبارہ رات کو کھجور کے قریب سے مت گزرنا، اور کوئی مغرب کے بعد اس درخت کے پاس نظر آئے تو اس کی بات کبھی مت سننا۔ وہ رات میں نے اپنے بھائی کے گھر ہی گزاری اور دوبارہ جب تک اس گاؤں میں رہا کبھی رات کو اکیلا گھر سے نہیں نکلا اور دوسروں کو بھی نکلنے سے منع کیا۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی مغرب کے بعد یا کسی بھی پیر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے پھر نکلا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ان ویران جگہوں سے مغرب کے بعد آپ کا گزر نہ ہو۔ امید ہے کہ جو واقعہ میں نے آج آپ کے گوش گزار کیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے ضرور بتائیں۔ آپ سب بھی اپنے واقعات مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔ آپ کو میں اپنی انسٹاگرام ID کا لنک دے رہی ہوں، برائے مہربانی آپ بھی وہاں پہ اپنے واقعات ہم سے شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔